اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفیعنا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین۔ اللہم العن من ظلمہا وعاقب من غصبها وذلل من اذلها وخلد فی نارک من ضرب جنبیها حتی القت ولدها۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ محمد۔ حضرات، مسلسل علماء و ذاکرین کے بصیرت افروز تقریر کے درمیان میں بھی اپنی حاضری شہید کی بارگاہ میں لگانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بہت مختصر وقت میں اپنی بات کو تمام کرنے کے لیے قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیہ مبارکہ کو سرنامہ قرار دیا ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، انہیں ہرگز مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ شہید کی بارگاہ ہے، چند جملے شہید کے سلسلے سے عرض کر کے بات کو تمام کریں کہ اللہ نے ان افراد کو، ان لوگوں کو، ان ذوات مقدسہ کو کہ جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، مردہ کہنا تو دور، سوچنے پر پابندی لگائی۔ یعنی حکم خدا یہ ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کیا جائے، سوچا بھی نہ جائے، اور ان کے زندہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں رزق مل رہا ہے۔ مسئلہ یہاں پر غور کرنے کا، یہ رزق کہتے کسے ہیں؟ اس لیے کہ رزق ہمیں بھی چاہیے ہے، رزق ایک بزرگ کو بھی چاہیے ہے، رزق ایک بچے کو بھی چاہیے ہے، یعنی ہر حالت میں، ہر موقع پر، ہر کیفیت میں، ہر سن و سال کے شخص کو رزق کی طلب ہوتی ہے، مگر کیفیت بدلتی ہے تو رزق بدل جاتا ہے۔ جو رزق 6 مہینے کے بچے کا ہے وہ 10 سال کے لڑکے کا نہیں ہے، جو رزق 25 سال کے جوان کا ہے وہ 80 سال کے بزرگ کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیفیت بدلتی ہے تو رزق کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ لیکن وہ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، انہیں بھی اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے، تو اب انہیں کیسا رزق مل رہا ہے؟ یہ کون سا رزق ہے جو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے؟ تو اب وہ رزق تو جو ہمارے لیے رزق ہے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو کیسے معلوم ہوا کہ رزق مل رہا ہے؟ تو ایک درمیان کی تعریف اگر ہم ڈھونڈ لیں کہ رزق کہتے کسے ہیں، پڑھا لکھے لوگ ہمارے سامنے تشریف فرمائیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کو اس کی کیفیت پر باقی رہنے کے لیے جس شے کی ضرورت ہے اسے رزق کہتے ہیں۔ آپ غور فرما رہے، انسان کو اس کی کیفیت پر باقی رہنے کے لیے جس شے کی ضرورت ہے اسے رزق کہتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی حیثیت پر باقی رہے، انسان اپنی کیفیت پر باقی رہے، اسے رزق ملتا رہے تو انسان کی کیفیت باقی رہتی ہے۔ اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، یہ زندہ ہیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے؟ اس کی دلیل خود دشمنوں نے دی۔ جب 1400 سال کے بعد حجر ابن عدی کی قبر کو کھودا گیا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 1400 سال ہو گئے، اب حجر کی قبر میں ملے گا کیا؟ مگر 1400 سال کے بعد بھی حجر کی لاش سلامت ملی۔
1400 سال تک حر کی لاش کا سلامت رہنا بتا رہا ہے کہ ادھر سے رزق بھیجا بھی گیا ہے اور ادھر سے حاصل بھی کیا گیا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد علیہ وسلم. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد علیہ وسلم. بہت مختصر گفتگو ہے، لہذا بس ایک دو باتیں تمہید کے حوالے سے، پھر چند باتیں عرض کر کے بات کو تمام کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے. لیکن یہ لفظ شہادت ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں، پورے علاقہ، ہر زبان میں، ہر لب و لہجے میں، ہر لغت میں یہ لفظ شہید بڑا محترم. خود ہمارے مذہب میں جو شہید کا درجہ ہے، اس کے علاوہ بھی سماجی اعتبار سے شہادت بہت بڑی چیز، اس لیے کہ انسان کو ایک لمحے کے لیے موت پسند ہو یا نہ ہو مگر شہادت کو ضرور پسند کرتا ہے. یہ لفظ شہادت ہے کیا؟ اس شہادت کے فلسفے کو اگر ہم سمجھ لیں تو بات واضح ہو جائے انشاءاللہ. اسی پر بات تمام ہو جائے گی کہ لیکن شہادت سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ جہاد کسے کہتے ہیں. شہادت سے پہلے جو درجہ ہے وہ ہے جہاد کا درجہ. اگر جہاد سمجھ میں آ جائے تو شہادت سمجھ میں آ جائے گی. شہید کہتے ہیں گواہ کو. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اسی میں تشہد پڑھتے ہیں. تشہد مطلب گواہی دینا. کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کلمہ شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا. لیکن اب کس کی گواہی؟ وہ جو دنیا سے چلا گیا، جس کے جسم سے خون بہا، جسے ظالموں نے زخم لگا دیے دشمنوں کے ضرب کے نتیجے میں، وہ دنیا سے چلا گیا، اسے بھی شہید کہتے ہیں. لیکن یہاں مسئلہ کیا؟ شہید کے معنی گواہ کے، شہادت کے معنی ہے گواہی دینے کے. تو اس شہید اور اس شہید کے درمیان کوئی فرق؟ کہتا ہے کوئی فرق نہیں ہے. اس شہادت کو سمجھنے سے پہلے جہاد کو سمجھنا پڑے گا. جہاد کسے کہتے ہیں؟ مطلب جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا. آپ غور فرما رہے، اسلام کے سب سے زیادہ اس رکن یعنی رکن جہاد کو غلط طریقے سے زمانے کے سامنے پیش کیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ زمانے نے اس مسئلے جہاد کو نہیں سمجھا. جب فلسفہ جہاد کو نہیں سمجھا تو فلسفہ شہادت کو بھی نہیں سمجھا. جب ہر آدمی کو ہاتھوں میں بندوق لے کے بے جرم و خطا گولی مار دینے والے کو مجاہد کا درجہ دیا گیا تو پھر دہشت گردوں کو شہید کا درجہ بھی دیا جانے لگا. لہذا ضروری ہے کہ پہلے ہم مرحلے جہاد کو سمجھیں تاکہ شہادت آسان ہو جائے، شہادت کو سمجھنا آسان ہو جائے. جہاد کا مطلب کوشش کرنا. لہذا ہر مرحلے میں کوشش کرنا نہیں. اسی لیے ہمارے یہاں جہاد کے لیے ایک لفظ ہے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد، جو ایک ذریعے سے نہیں ہوتا، کئی ذریعوں سے ہوتا ہے. مثلا قلم سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے. زبان سے جب جہاد ہو تو جہاد باللسان کہلاتا ہے. قلم سے جہاد ہو جہاد بالقلم کہلاتا ہے. اور اس کے بعد تلوار سے جہاد ہو تو جہاد بالسیف کہلاتا ہے. نفس سے جہاد ہو تو جہاد بالنفس کہلاتا ہے. لہذا جہاد بالسیف کا مرحلہ سب سے آخر میں ہے. جہاد بالقلم یعنی قلم سے کوشش کرنا. قلم سے کوشش کیسے کی جائے گی؟ کہ صاحب ایک دشمن اسلام نے اسلام کے حقائق پر کتاب لکھی، اس نے اسلام کی مخالفت لکھی. ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے اس کے جواب میں کتاب لکھ دی. یہ جو اس نے کتاب لکھی یہ تھا جہاد بالقلم. اب اس نے کتاب تو لکھ دی چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، اللہ نے اسے صلاحیت عطا کی تھی، مگر اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ اس کتاب کو چھپوایا جا سکے. لہذا ایک شخص کو اللہ نے مال دیا تھا، اس نے اس کتاب کو پبلش کرا دیا. تو جس شخص نے اس کتاب کو زمانے کے سامنے پیش کر دیا، اس نے بھی جہاد کیا. یہ ہے جہاد بالمال. اب کسی نے زبان سے اسلام کے اوپر حملہ کیا تو کسی مقرر نے کھڑے ہو کے تقریر سے اس کا جواب دے دیا. یہ جو تقریر سے جواب دیا گیا جی ہے جہاد باللسان یعنی جہاد بالنفس. اور اس کے بعد جہاد بالنفس کا نمبر آتا ہے. یہ جہاد بالنفس کیا ہے؟ یہ وہ جہاد ہے جو صبح و شام آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں ہوتا ہے. جب کوئی نیکی و بدی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارے نفس کے اندر جہاد شروع ہو جاتا ہے. نفس کہتا ہے کہ اسے حاصل کر لو، شریعت کہتی ہے اس کے قریب نہ جانا. یعنی ہر اچھائی اور برائی کے وقت پر انسان کے نفس کے اندر جو جہاد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد بالنفس. برائی کو ترک کرنے کا حکم شریعت دیتی ہے، نیکی کو اختیار کرنے کا حکم شریعت دیتی ہے. اب اگر بندہ برائی کو ترک کر کے نیکی کو اختیار کر لیتا ہے تو لشکر اسلام جیت جاتا ہے، اور اگر برائی کو اختیار کر کے نیکی کو ترک کر دیتا ہے تو لشکر کفر جیت جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد بالنفس ہے. جہاد بالقلم یعنی قلم سے جہاد، جہاد بالنفس یعنی نفس سے جہاد، جہاد باللسان یعنی زبان سے جہاد، اور جہاد بالمال یعنی مال سے جہاد. اور جب ان تمام جہادوں کے بعد نمبر آتا ہے تو اسے کہتے ہیں جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد. یہ ہر موقع پر نہیں ہوتا. اس کی مکمل اور مقدس تصویر جو زمانے کے سامنے پیش کی وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
اس سے بہتر صلوات پڑھیں بلند آواز سے پر محمد وآلہ محمد۔ سب سے مقدس تصویر جو جہاد بالسیف کی پیش کی وہ جناب امیر نے پیش کی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک منظر عرض کروں، جناب امیر مولا کائنات تلوار چلا رہے ہیں، جنگ ہو رہی اور ایک شخص مقابلے پر آیا، اور جیسے ہی مولا کائنات کے مقابلے پر وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے تلوار کھینچی اور اس نے حملہ کیا۔ ظاہر ہے کہ مولا کائنات کے اوپر جب اس نے حملہ کیا تو حضرت علی نے اس کے وار کو کاٹ دیا۔ جب حضرت علی نے اس کے وار کو کاٹ دیا تو اتنی شدت سے مولا نے اس کے وار کو کاٹا کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب جو اس کی تلوار ٹوٹی تو وہ مولا کائنات کے سامنے نہتا ہو گیا، یعنی اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب وہ پریشان ہوا، لیکن ایک لمحے کے بعد اس کی پریشانی ختم ہو گئی۔ اب مولا کائنات کے ہاتھ میں تلوار، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ولی حملہ کریں گے، میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا اور میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد اس نے فوراً، بہت توجہ چاہتا ہوں اس پورے مجمع سے، بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جناب امیر کے سامنے اس آنے والے شخص نے کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ آپ غور فرما رہے ہیں بھائی، ذرا محسوس کریں اس مسئلے کو کہ وہ کہہ رہا ہے یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ یہ بات خلاف فطرت ہے یا نہیں کہ کوئی شخص اگر اپنے مخالف سے، اپنے دشمن سے اس کا اسلحہ مانگے تو کیا کسی فطری طور پر اس کو دیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ مقابلہ کسی اور سے نہیں تھا، مانگنے والا کسی اور سے نہیں مانگ رہا تھا، علی ابن ابی طالب سے مانگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ تو مولا کائنات نے اس کے سوال کے جواب میں صرف تلوار دی نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر سے 2-3 فٹ نیچے جھکے اور تلوار اس کی طرف اچھال دی۔ حالانکہ کسی شے کو کسی دوسرے کے حوالے کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ ہاتھ بڑھا کے اس کے حوالے کر دیں اور وہ ہاتھ بڑھا کے لے لے، لیکن مولا کائنات نے ایسے اسے ہاتھ بڑھا کے تلوار نہیں دی، بلکہ گھوڑے کی پشت سے 2-3 فٹ نیچے جھکے اور تلوار اس کی طرف اچھال دی۔ جب جو تلوار اس کی طرف اچھالی تو اس نے پڑھ کے تلوار کو روک لیا۔ تلوار روک چلی، مگر اسے تلوار دینے کا یہ انداز بڑا عجیب لگا، اور جب اس نے اس انداز کو دیکھا تو اس نے کہا یا علی آپ نے تلوار اس انداز سے مجھے کیوں دی؟ اب آپ جواب سنیں گے، خدا کی قسم جس نے محسوس کر لیا شاید کوئی شخص خاموش نہ رہے، اس لیے کہ مولا علی کا جواب کہ یا علی آپ نے یہ تلوار مجھے اس انداز سے کیوں دی؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر میں تلوار لے کے تیری طرف بڑھتا تو تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ غور فرما رہے ہیں، اگر میں تیری طرف تلوار لے کے بڑھتا تو تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور جب تو نے مانگ لیا اور مانگ کے سائل بن گیا تو تیرے دل کو دھڑکانے سے کیا فائدہ ہے؟ لہذا اس نے جناب امیر سے تلوار حاصل تو کر لی، لیکن پھر اس نے دوسرا جملہ کہا یا علی آپ نے اپنی تلوار تو مجھے دے دی، مگر اب یہ بتائیے کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں بھائی، جیسے ہی اس نے کہا کہ یا علی آپ نے تلوار تو مجھے دے دی، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ جدھر کہنا تھا تو بلیغ جواب ابو طالب کے بیٹے نے دیا جو واقعی غور کرنے والا ہے۔ جب اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا تو مولا فرمانے کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ نہیں غور فرمایا بھائی آپ نے، کیا تو سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ جواب جیسے ہی اس کے کانوں تک پہنچا، سماعت سے جیسے ہی امیر المومنین کا جواب ٹکرایا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے، تو اس کے ہاتھ لرزنے لگے، اس کے پیر کانپنے لگے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ مولا علی کے قدموں میں گر کے کہنے لگا یا علی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ مولا نے فرمایا تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اس میں کلمہ درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا یا علی اب میں آپ سے جنگ نہیں کر سکتا، اب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ ارے زمانہ جہاد کو علی سے سمجھے، اسے کہتے ہیں جہاد تلوار چلے بھی نہ ہو کافر قتل بھی ہو جائے۔ صلوات اور محمد والے ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد والے قبلہ۔ بات مختصر ہو رہی ہے، آخری ایک یا دو باتیں اس کے بعد گفتگو ختم ہے، جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ تمام ہونے کے قریب آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد کی اصل تصویر مولا کائنات کے علاوہ کوئی زمانے کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ تو جہاد، اب مسئلہ کیا، جہاد کسے کہتے ہیں کہ صاحب جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کو کہتے ہیں جہاد، جہاد کہتے ہیں، اور جو جہاد کرتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں۔ اب انسان، ہر آدمی اپنے مقصد کے تحت کسی مرحلے میں کوشش کرتا ہے، یعنی
ہم دنیا میں آئے تو ہمارا بھی ایک مقصد، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب کیا؟ ابھی میں نے اول کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، کوئی اسلام کے لیے کتاب لکھ رہا ہے، وہ قلم سے جہاد کر رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، وہ زبان سے جہاد کر رہا ہے، کوئی اسلام کی راہ میں رقم خرچ کر رہا ہے، وہ مال سے جہاد کر رہا ہے، کوئی میدان جنگ میں تلوار چلا رہا ہے، کوئی تلوار سے جہاد کر رہا ہے۔ یعنی ہر آدمی قلم چلانے والا، مال خرچ کرنے والا، تقریر کرنے والا، تلوار چلانے والا اپنے ایک مقصد کے تحت کام کرتا ہے، اور جب تک اس مقصد کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے مجاہد کہلاتا ہے، اور جب اسی مقصد پر اسے موت آ جاتی ہے، آپ غور فرما رہے، جب اسی مقصد پر اسے موت آ جاتی ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب صرف میدان جنگ میں تلوار چلا کے مرنے والا شہید نہیں ہے، اسلام کی راہ میں قلم چلا کے مرنے والا بھی شہید ہے، اسلام کی راہ میں رقم خرچ کر کے مرنے والا بھی شہید ہے۔ اور اس سے زیادہ اس مسئلے کو کہاں سمجھا جائے گا کہ یہ بارگاہ شہید ثالث ہے، علیہ الرحمہ کی پوری زندگی زبان کے ساتھ اور قلم کے ساتھ دفاع ولایت علی میں گزر گئی، اور جب اسی مقصد پر دنیا سے چلے گئے تو فاطمہ نے بیٹا بھی کہا، دنیا نے شہید بھی کہا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، آپ اور فرق صلوات اور پڑھتے پر محمد والے محمد۔ تو شہادت یعنی مقصد کو بچاتے ہوئے دنیا سے چلا جانا۔ اب میں قبلہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ پیغمبر کیا فرما رہے، من ماتا علی حب آل محمد مات شہید، جو آل محمد کی محبت پہ دنیا سے چلا جائے، مر جائے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ شہید ہو جاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہی کہ وہ اپنے مقصد پر گواہ ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجاہد کہتے ہیں مقصد کے لیے کوشش کرنے والے کو، لہذا ہمارا بھی دنیا میں آنے کا ایک مقصد، بہت توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ اسی پر بات تمام ہو جائے گی کہ ہمارے بھی دنیا میں آنے کا ایک مقصد، لیکن عام طور پر زمانے کا مقصد کیا ہے؟ کہتا وہ دنیا میں آیا تو وہ چاہتا ہے اچھی کوالیفیکیشن ہو، اچھا مکان ہو، اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو، اچھے تعلقات ہوں، اچھا رتبہ ہو، یہ انسان چاہتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یا اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ کس لیے؟ کہ صاحب ہمیں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور ہمیں کس مقصد کے تحت بھیجا ہے؟ تو اللہ نے سورہ مبارک دہر میں ارشاد فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے اس انسان کو ماں باپ کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلی تاکہ اسے آزمائیں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے اسے دیکھنے اور سننے والا بنایا ہے۔ یہ تو سب کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہم امتحان دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ کیسا امتحان دینے کے لیے آئے ہیں؟ دنیا میں جب امتحان ہوتا ہے تو جواب یا لکھے جاتے ہیں یا سنے جاتے ہیں۔ آپ غور فرما رہے بھائی، ذرا سا محسوس کریں کہ دنیا میں جب امتحان ہوتا ہے تو جواب یا لکھے جاتے ہیں اور یا سنے جاتے ہیں، لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ نبتلی، ہم نے اسے آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امتحان اللہ لے گا اس میں لکھنے پڑھنے کا کام نہیں ہے، دیکھنے سننے کا کام۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اللہ جو امتحان لے گا اس میں لکھنے پڑھنے کا کام نہیں ہے، اس میں دیکھنے سننے کا کام ہے۔ اب یہ کون سا امتحان اللہ لے گا جس میں دیکھنے سننے کا کام ہے؟ ارے بھائی یہ مجمع نہ بولے گا تو کون بولے گا کہ اللہ نے ہمیں امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے اور دیکھنے اور سننے والا بنایا ہے۔ تو امتحان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے سبق پڑھایا جاتا ہے، بعد میں امتحان لیا جاتا ہے، اور ہم نے ہر چھوٹا بڑا سبق اپنے نبی سرکار ختمی مردوت سے پڑھا۔ اب آپ پیغمبر کی 23 سال کی زندگی کو دیکھ کے مجھے بتائیے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا سبق پڑھایا جس میں سنایا بھی گیا ہو، جس میں دکھایا بھی گیا ہو؟ غور فرمانے بھائی نہیں فرمانے، ایسا کون سا سبق حضور نے پڑھایا جس میں سنایا بھی گیا ہو، جس میں دکھایا بھی گیا ہو؟ ارے 23 سال کی زندگی میں صرف ایک ہی سبق حضور پڑھاتے ہوئے نظر آئے، اور جس میں پڑھنے والے 1.25 لاکھ لوگ تھے۔ دونوں ہاتھوں پر مولا علی کو بلند بھی کیا اور زبان سے من کنتو مولا سنایا بھی، گویا بتا دیا جس نے یہ دیکھ لیا وہ بصارت کے امتحان میں کامیاب، جس نے یہ سن لیا وہ سماعت کے امتحان میں کامیاب۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ سماعت و بصارت کے امتحان میں کامیابی کس لیے کہ صاحب پیغام، لہذا ہم جس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجے گئے وہ مقصد کوئی اور نہیں بلکہ محبت اہل بیت۔ اور پیغمبر کیا کریں؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ شہید ہو جاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ شہید ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد پر گواہ ہو جاتا ہے۔
بات تمام ہو گئی، وہ اپنے مقصد پر گواہ ہو جاتا ہے، گواہ ہو جاتا ہے یعنی شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے یعنی گواہ ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا دنیا میں آنے کا وہ مقصد نہیں ہے جو دنیا کا مقصد ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے محبت اہل بیت، اسی لیے پیغمبر نے لفظ شہید ہمارے لیے استعمال کیا، یعنی اس شخص کے لیے جو اہل بیت کی محبت اور دنیا سے چلا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں ارے صاحب وہ تو دنیا اسپتال میں یا کسی گھر میں یا سفر میں یا حضر میں یا گھر میں بستر پر دنیا سے چلے گئے، اسے بھی آپ کہتے ہیں شہید ہے، اور وہ جو میدان جنگ میں تلوار چلا کے چلا گیا اسے بھی آپ کہتے ہیں شہید ہے، تو یہ دونوں شہید برابر کیسے ہو گئے؟ ذرا سا سمجھ کا فرق ہے بھائی، اگر آپ غور کیجئے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ مقصد کو بچاتے ہوئے اپنے مقصد پر گواہ بن جانے کو کہتے ہیں شہید۔ جس طرح مجاہد میدان میں تلوار چلاتا ہے اسی طرح علی والا زندگی گزارتا ہے، اس کا میدان میں تلوار چلانا، ہمارا سانسیں لینا کم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محبت اہل بیت کا مقصد اور محبت اہل بیت کا جذبہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی خریدار حکومتیں نظر آتی ہیں، اس کی خریدار طاقتیں نظر آتی ہیں، مگر وہ جو اپنی زندگی محبت اہل بیت پر گزار کے جاتا ہے وہ اس سے کم نہیں ہے کہ جو پیغام لے کے میدان جنگ میں تلوار چلاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے اس کے لیے بھی لفظ شہید استعمال کیا، ہمارے لیے بھی لفظ شہید استعمال کیا، بس مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ میدان میں جا کے اپنا خون قربان کرتا ہے، محب علی دنیا میں رہ کے اپنی سانسیں قربان کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد علیہ وسلم۔ سب مل کے صلوات پڑھیں بلند آواز سے بر محمد علیہ وسلم۔ بس بات تمام ہو گئی۔ تو یہاں مسئلہ شہادت کا صرف یہی کہ وہ میدان جنگ میں تلوار چلانے والا، وہ دین کی راہ میں قلم چلانے والا، وہ اسلام کی راہ میں رقم خرچ کر دینے والا، اور یہ بستر پر دنیا سے چلا جانے والا، اس کے درمیان جو ایک چیز کامن ہے، درمیانی ہے، وہ یہی کہ محبت اہل بیت، یہی شہادت کا درجہ دیتی ہے۔ اور بہرحال اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ اب زندہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ صدیاں ہو گئیں مگر آج بھی شہید ثالث کی بارگاہ میں اتنا بڑا مجمع جمع ہے، یہ حاضری بتا رہی ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ تو اب مزار پر جا کے آپ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ دعا مانگنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس سنیے بات تمام، دعا مانگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی حاجت بیان کرنا، اور بیان بھائی اسی سے کیا جاتا ہے جو سن رہا ہو۔ اب یعنی غور فرما رہے بھائی نہیں فرما رہے ہیں کہ بیان اسی سے کیا جاتا ہے جو سن رہا۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ اب اگر کسی کی سمجھ میں شہید ثالث کی بارگاہ میں دعا مانگنا نہ آ رہا تو اسے کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ اس سے بڑا نہ سمجھ کوئی نہیں ہو سکتا، سنتا وہ ہے جو زندہ، اور اللہ کہہ رہا ہے شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ اور یہ تو شہید کا درجہ بہت بلند درجہ ہے شہید کا، لیکن ہم اگر ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کی بات کریں، عام آدمیوں کی بات کریں کہ جو دنیا سے گزر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ صاحب جو دنیا سے گزر جاتے ہیں تو غسل و کفن کے بعد ادھر قبر میں اتارا گیا تو ایک شخص ہمارا شانہ ہلا کے کہتا اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ ارے بھیا جب ہمارے جیسا معمولی آدمی قبر میں جا کے سن رہا ہے تو وہ جو شہید ہے وہ کیوں نہیں سنے گا؟ اور مسئلہ یہاں یہی ہے کہ شہید کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اور پوری بھی ہوتی ہیں اور ہوں بھی کیوں نہ، اس لیے کہ فاطمہ جسے اپنا بیٹا کہتے ہیں، سیدہ جسے اپنا فرزند کہتے ہیں، اس کی عظمت و جلالت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بس عزیزوں بات تمام ہو گئی، ہماری حاضری الفاظ شہید اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، بس یہی کامیابی ہے۔ بس عزیزوں مجلس تمام مسلسل آپ حضرات مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری، مسلسل علماء و ذاکرین آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، اور کل کی تاریخ شہید کی شہادت کی تاریخ، یعنی 18ویں جماعت ثانیہ کو شہید ثالث قتل کیے گئے، اور برحال ہم اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہماری حاضری شہید کی بارگاہ میں قبول ہو۔ خدا کی قسم بڑا ظلم ہوا شہید پر کہ انہیں بے ظلم و خطا محبت اہل بیت کے جرم، دفاع ولایت جناب امیر کے جرم میں قتل کر دیا گیا، اور عجیب مسئلہ خدا کی قسم۔ لیکن شہید کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے، تعزیت دینے کے لیے ہم آئے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں
کہ بہترین پرسہ یہی ہے کہ ہم شہید کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کریں کہ آپ کو یقیناً عالم غربت میں بے جرم و خطا مارا گیا، مگر عزیزوں جب غسل و کفن کا وقت آیا تو شہید دفن بھی کر دیے گئے، غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، مگر عزیزوں سید الشہداء فاطمہ کا لال حسین ابن علی، مجلس تمام ہو گئی، امام حسین ابن علی فاطمہ کا لال سید الشہداء، اسے رلا رلا کے کربلا کے میدان میں مارا گیا، جنہوں نے خود فرمایا کہ انا قتل الابرار، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ بس عزیزاں مجلس تمام ہو رہی ہے، امام حسین کربلا کے میدان میں مارے گئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، امام حسین کربلا کے میدان میں قتل کیے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ 11ویں محرم کا سویرا نمودار ہوا، مجلس تمام ہے، 11ویں محرم کا سویرا نمودار ہوا، قافلہ کربلا سے کوفہ و شام کی طرف کوچ کرنے لگا، لیکن عزیزوں ہزارہ مرتبہ ہم نے سنا ہے، کبھی ذرا سا غور کیجئے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اسیروں کو ادھر سے لے جایا گیا جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، بڑا سخت مرحلہ ہے عزیزوں، ادھر سے گزارا گیا جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ اب جو قافلہ ادھر سے گزرا تو ہر بی بی اپنے وارث کی لاش پر گریہ کرنے لگی، لیکن عزیزوں امام حسین علیہ السلام کی لاش پر امام سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ حضرت زینب پوچھتی ہیں میرے لال کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ تو امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں ان ظالموں نے اپنے کچھ تہائے نجس کو دفن کر دیا، مگر میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہے، آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، حضرت زینب نے تسلی دی، دلاسا دیا، میرے لال قبر بھی بنے گی، لاشیں بھی دفن ہوں گی، قبہ بھی تعمیر ہوگا، زائر بھی آئیں گے۔ عزیزوں بی بی نے سید سجاد کو تسلی اور دلاسا دے دیا، مگر 2 جملے جگر خراج بی بی نے بھائی کی لاش پر کہے، ایک تو یہ فرمایا بھیا اگر بہن کے سر پر چادر ہوتی تو تمہاری لاش بے گور و کفن نہ پڑی رہتی، اور دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا بھیا تمہارے جسم میں تو اتنی بھی جگہ باقی نہ رہ سکی جہاں یہ بہن بوسہ لے سکے۔ بھئی یہ کہہ کے بھائی کے کٹے ہوئے گلے پر لب رکھ دیے اور مدینے کا رخ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ بوسہ گاہ رسالت پر خنجر چل گیا، آپ کی نماز جنازہ تو ملائکہ نے پڑھی مگر میرے بھائی کے لاشا مقتل کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہے، خاک کربلا حسین کا کفن بنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا یوم